السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری عبدالصبور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا، امت میں سے پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم وہ تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر حسد جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن کریم کی رات دن تلاوت کرتا ہے اور اس میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام میں کچھ تھوڑی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے سبق بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا پروگرام میں شروع میں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ کتاب ہے جس کو سننے کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے کروں، پھر آہستہ آواز سے کرتے تھے، کیونکہ قریب ہی ایک بچہ لیٹا ہوا تھا ان کا، اور ساتھ میں گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے تو محسوس کیا کہ گھوڑا بدکتا ہے، کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ناظرین اکرام، قرآن کریم کی تلاوت پھر آہستہ کر دیتے، پھر اونچی آواز سے کرتے، پھر اسی طرح محسوس ہوتا، پھر آہستہ کر دیتے۔ یوں کرتے کرتے صبح ہوئی، اور سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر سے ستاروں کی مانند کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی آسمان کی طرف غائب ہوگی۔ جب نماز کے لیے تشریف لائے مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو تہجد کی نماز میں اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ میں اونچی آواز سے اگر کرتا تھا تو گھوڑے کے ڈر کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے تو آہستہ پڑھنے لگ جاتا۔ جب صبح ہوئی، میں نے سلام پھیرا اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے اس طریقے سے دیکھا کہ کچھ روشنیاں سر کے اوپر سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن کریم پڑھنا سننے کے لیے زمین پر اتر آئے تھے۔
آج اگر آپ صبح تک قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اپنی رحمت کی، اللہ رب العزت سے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ رات کا دن ملے، دن کو ٹائم ملے تو اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم نے سبق ہمارے چل رہے ہیں حرکات، یعنی کہ زبر۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا زبر، پھر اس کے بعد ہم نے زیر پڑھا جو حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پیش۔ پیش واو کی طرح ہوتی ہے، اور پیش ہمیشہ جیسے زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اسی طریقے سے پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے واو کی طرح۔ پیش کا بھی دوسرا نام حرکت ہے، جس طریقے سے زبر، زیر اور پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ پیش کا سبق پڑھنے سے پہلے 3 باتوں کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا زیر میں، کہ ایک لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، دوسرا جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، تیسرا یہ کہ معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی کہ مجہول حروف کو یعنی کہ بگاڑ کر نہیں پڑھنا۔ تو معروف پڑھنا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں پیش سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مخارج ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے، اور تختی نمبر 1 انشاءاللہ پڑھیں گے، سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، یعنی کہ لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا، با پیش بو، تا پیش تو، اس طریقے سے لمبا کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، اور اس کو جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے با پیش بو، تا پیش تو، یعنی کہ حرف میں جھٹکا محسوس ہو، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ بالکل اس طریقے سے پڑھنا ہے، نہ لمبا پڑھا جائے اور نہ جھٹکا محسوس ہو۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، سا پیش سو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، حا پیش حو، حا پیش حو، خا پیش خو، خا پیش خو،
دال پیش دو، دال پیش دو، ذال پیش دو، ذال پیش دو، را پیش رو، را پیش رو، ز پیش زو، ز پیش زو، سین پیش سو، سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو، صاد پیش سو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، عین پیش عو، غین پیش غو، غین پیش غو، فا پیش فو، فا پیش فو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، لام پیش لو، میم پیش مو، میم پیش مو، نون پیش نو، نون پیش نو، واو پیش وو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ اس کے ساتھ پہلے ہم توڑ پڑھیں گے اور پھر اسی کا جوڑ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف پڑھتے وقت مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو۔ صاد پیش صو، ح پیش حو، صحو، فا زیر فی، صحوفی، صحوفی۔ اس سبق میں پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا زبر، زیر اور پیش، اس توڑ اور جوڑ میں اور اس کی مشق میں یہ سارے موجود ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ صحوفی، صحوفی، ح پیش حو، با پیش بو، حبو، کاف زیر کی، حبو کی، حبو کی، را پیش رو،
با پیش بو ربو، عین پیش عو ربع ربع، را پیش رو سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسول رسول، خا زبر خا با پیش بو خبو، ثا زبر ثا خبوث خبوث، حمزہ پیش او خا زبر خا اوخا، را پیش رو اوخارو اوخارو۔ آگے ہم اس کی مشق کریں گے۔ سین پیش سو حمزہ زیر ای سو ای، لام زبر لا سئیلا سئیلا، اور اس کا وقف پڑھیں گے سئل سئل، میم پیش مو نون زیر نی منی، عین زبر ع منیع منیع، اور اس کا وقف ہے منع منع، ذال پیش ذو کاف زیر کی ذو کی، را زبر را ذکیرا ذکیرا، اس کا وقف ہے ذکر، را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو لفظ آپس میں مل جاتے ہیں، جیسے کہ را کے اوپر جزم پڑھیں گے ذکر، اور جب را سے پہلے پیچھے والے لفظ کے نیچے زیر ہو تو اس کو لفظ کو باریک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لام جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پیچھے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، جس طریقے سے ذکر، لیکن وقف کریں گے ذکر ذکر، ظا پیش زو لام زیر لی ظلی، میم زبر ما ظلم ظلم، اس کا وقف ہے ظلم ظلم، حمزہ زبر ا عین زیر عی اعی، ظا پیش زو اعیض اعیض، اور اس کا وقف کریں گے اعظ اعظ، تا زبر تا زا زیر زی تزی، را پیش رو تزیر، اور اس کا وقف کریں گے تزر تزر، خا زبر خا با پیش بو خبو، ثا زبر ثا خبوث خبوث، اور اس کا وقف ہے خبث خبث، حمزہ پیش او فا پیش فو افو، قاف زیر قی افقی افقی، اس کا وقف ہے افق
افق، سین پیش سو، قاف زیر قی، سقی، قا زبر قا، سقیطا، سقیطا، اس کا وقف کریں گے، سقیط، سقیط، یا زبر یا، ہا زبر ہا، یہ، با پیش بو، یہب، یہب، اس کا وقف کریں گے، یہب، یہب، پھر سے پڑھیں گے، یا زبر یا، ہا زبر ہا، یہ، با پیش بو، یہب، یہب، اور اس کا وقف ہے یہب، یہب، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، ہلا کر پڑھیں گے، یہب۔ معذرت چاہتا ہوں، طبیعت کچھ ناساز ہے، لہذا ہم سبق شروع کرتے ہیں آگے۔ یا زبر یا، ہا زبر ہا، یہ، با پیش بو، یہب، یہب، اس کا وقف ہے یہب، یہب، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو، یلیجو، یلیجو، اس کا وقف ہے یلج، یلج، جیم کے اوپر بھی قلقلہ کریں گے، جیم کو ہلا کر پڑھیں گے، یلج، یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعید، یعید، اور یہاں پر بھی دال پہ قلقلہ کریں گے، یعید، یعید، صاد پیش سو، ح پیش حو، سحو، فا زیر فی، صحوفی، صحوفی، اور اس کا وقف ہے صحف، صحف، ح پیش حو، با پیش بو، حب، کاف زیر کی، حبو کی، حبو کی، اور اس کا وقف ہے حبک، حبک، را پیش رو، با پیش بو، رب، عین پیش عو، ربع، ربع، اور اس کا وقف کریں گے ربع، ربع، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، رسول، اس کا وقف کریں گے رسل، رسل، حمزہ پیش او، خا زبر خا، اوخا، را پیش رو، اوخارو، اوخارو، اور اس کا وقف کریں گے اوخر، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی، اوخر، عین پیش عو، قاف زبر قا، عقا، دال زیر دی،
عقادی، عقادی اس کا وقف کریں گے، عقد، عقد۔ ناظرین اکرام، جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری لفظ کے اوپر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا اوپر پیش ہو، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، تو اس کو ہم جزم ہی کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آخری لفظ کے اوپر سکون ہوتا ہے، جزم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب دو زبر ہوں گی تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک زبر ہے تو وہاں پر بھی آگے الف ہے تو پھر اس کو الف کو پورا پڑھیں گے، الف کے ساتھ زبر کو۔ اور اگر زیر ہے اور پیش ہے تو اس میں جزم ہی پڑھا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ آگے سبق میں آئے گا، جو آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مخارج ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے تاکہ مخارج نہ بھولیں اور ہم ہر لفظ کو اپنے مخرج سے ادا کریں، ادا کرنے میں آسانی بھی ہو اور ہماری زبان پہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔